اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے قال خذها، اللہ نے فرمایا خذها، پکڑ تو اس کو۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عصا کو زمین پر ڈالو، زمین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مبارک ہاتھ میں تھا تو عصا تھا، جب زمین پر ڈالا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو ایک سانپ تھا، اژدہا۔ ایک جگہ فرمایا حیۃ، دوسری جگہ قرآن مجید ہے ثعبان، تیسری جگہ مقام میں فرمایا جان، جان، ثعبان، حیہ، ذات ایک ہے۔ وہ معجزہ جو ظاہر ہوا اس صورت میں وہ ایک ہے، لیکن نام اس کے تین آئے ہیں، حیہ، اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، منافات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ حیہ جو ہے یہ سانپ جنس مراد ہے، جنس، مذکر مؤنث کا سانپ، بڑا چھوٹا سب پر حیہ بولا جاتا ہے، اور ثعبان جو ہے یہ بڑے اژدہا پر بولا جاتا ہے، اور جان یہ بھی سانپ ہے، لیکن یہ جان کہتے ہیں یہ باریک ہوتا ہے، باریک سانپ، لیکن باریک سانپ ہے تو دقیق باریک، لیکن تیز رفتار ہے بہت زیادہ۔ تو اس جگہ جب آپ نے عصا مبارک زمین پر مارا تو پہلے عصا جس مقدار میں تھا اتنا ظاہر ہوا، پھر بڑا ہو گیا۔ تو اول حالت جان، اس کے بعد والی دوسری حالت وہ ثعبان اور حیہ دونوں پر اطلاق آتا ہے۔ اور یہاں جو ہے یہ معنی ہے کہ جان یہ باعتبار صورت کے ہے وہ اژدہا، سانپ حیہ ثعبان ہے، بہت بڑا اژدہا ہے، معجزہ ہے، لیکن جان کا اطلاق اس کی وصف جو بہت صورت والی وصف ہے، صورت تیزی، یعنی وہ سانپ جو ہے جان صورت میں مشہور ہے، تیز رفتار، یہ بھی اسی طرح تیز رفتار تھا، تو باعتبار صورت تیزی کے اس کو فرمایا گیا جان، تہتز کانہا جان۔ تو فرمایا خذھا، جب آپ نے ڈالا تو اژدہا تھا، اور اژدہا اتنا معجزہ تھا، یہ اژدہا یہ جو ہمارے زمین والے اژدہا ہیں یہ نہیں ہے، وہ اژدہا ہے، یعنی پتھروں کو بھی منہ میں ڈالتا تو پتھروں کو اپنے دانتوں میں چباتا تو پتھر جو ہے اس طرح آواز آتی تھی، یعنی پتھروں کو اس طرح، درختوں کو، اور ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے، فرمایا القاہا فانقلبت حیۃ صفرا، صفرا پیلے رنگ کا، یہ وہ بدل گیا، یعنی ڈنڈا سانپ بن گیا، اور فرمایا فی غلظ العصا، جتنا عصا موٹا تھا اتنا وہ بدل گیا، ظاہر ہوا، ثم انتفخت وعظمت، پھر اس کے بعد بہت بڑا ہو گیا، اور اس لیے شبہت بالجان تارۃ بالثعبان مرۃ اخرى، اور اس میں عام حیہ اس سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ فرمایا قال خذھا
اے موسیٰ اس کو پکڑ، ولا تخف اور ڈر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو لے تو پیچھے ذکر کیا ولا تخف کہ خوف نہ کھا، جب اللہ پاک نے فرمایا ولا تخف تو آپ کے دل سے خوف بالکل نکل گیا، ولا تخف خوف نکل گیا، جیسے ہے نا تحتز کانہا جان واللہ مدبرا، اس سے پتہ چلتا ہے ایک بشری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے کہ کوئی چیز بندہ اچانک دیکھے تو ایک بشریت کا تقاضا ہے کہ خوف کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خوف کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، جب یہ فرمایا تو خوف دل سے نکل گیا۔ ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، سنعیدها ہم اسے واپس لوٹائیں گے، سنعیدها اعادہ کریں گے، اس کو اسی پہلی حالت پر لوٹائیں گے۔ پہلی حالت عصا ہے، لکڑی کا عصا ہے، ڈنڈا ہے، تو اسی پہلی حالت پر آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے فرمایا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹائیں گے، تو پکڑے گا یہ اژدہا ہے، پکڑے گا تو پہلی حالت پر ڈنڈا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، بہت بڑا اژدہا تھا، تو آپ نے اس کو منہ سے پکڑا، باچھو سے پکڑا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، باچھو سے پکڑا، جو ہی پکڑا بس وہ عصا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خوف نہ ہوا، اللہ پاک نے آپ کے دل سے خوف کو نکال دیا۔ ورنہ ایک چیز ہے اکیلا بندہ ہو تو کوئی شاید دیکھے یا اچانک عجیب قسم کے، تو بشری تقاضا ہے اس پر کچھ اضطراب، کچھ ایک حالت طاری ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حالت طاری ہوئی جیسے قرآن مجید نے خبر دی ہے واللہ مدبرا، لیکن اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، بس آپ نے پھر پکڑا، تو جب پکڑا تو آپ کے دل میں کوئی خوف نہ تھا، جب پکڑا تو وہ عصا تھا۔ سنعیدها سیرتها الاولی، یہ ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ، یہ دوسرا معجزہ ہے، وَضْمُمْ يَدَكَ، اور ضم کریں اپنے ہاتھ کو، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے بغل میں، جناح جانب، جناح جنب، اور جناح ویسے پروں کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اور مقام پر بھی ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء، وہاں ادخل یدک، یہاں وضم، ضم کرنا، داخل کرنا۔ جب بندہ اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کرے تو یہ ایک صورت ضم کی ہے کہ ہاتھ بغل میں ضم ہو گیا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ فِي جَنَاحِكَ، اپنے پہلو میں داخل کریں، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، یہ جواب ہے اس امر کا، وَضْمُمْ کا، تَخْرُجْ بَيْضَاءَ کہ نکلے گا، ہاتھ جب نکالیں گے آپ تو یہ روشن ہوگا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے اس جگہ انہیں دو معجزوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ آپ منصب رسالت نبوت پر فائز تھے، جیسے پیچھے ذکر آیا اللہ پاک نے وحی بھیجی اور کلام ہوا، تو اب اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کامل بھیجتا ہے، وہ خود کامل ہوتے ہیں، کہ ان کے کمال کا بیان پہلے آیا، ان کے عقائد، ان کے اعمال، جیسے پیچھے انی انا اللہ
इन्नी अना रब्बुका फखरन अलैक, या फरमाया आक़िमिस्सलात लिज़िक्री फ़अबुदनी आक़िमिस्सलात लिज़िक्री, ये अमाल सालिहा का बयान है। इससे बंदा कामिल होता है। अल्लाह के नबी तो कामिल हैं, फिर आगे कमाल ये है कि आगे मुकम्मिल होते हैं, दूसरों को कमाल पहुंचाते हैं, कामिल बनाते हैं। तो फिर दूसरों के लिए अल्लाह ताला उन्हें मुअज्जज़ात अता फरमाता है। ये अल्लाह ताला के दिए हुए दलाइल हैं, और मुअज्जज़ा दलील बनता है। ये हर के आदत होता है, मुअज्जज़ा दलील होता है। देखने वाला जब देखेगा उसके दिल में सिद्क दाखिल होगा कि ये सच्चा नबी है, और जो बात करता है ये सच्ची है। इसलिए कि अब हिजाबात होते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें ऐसे मोजज़ात अता फरमाता है जो दलाइल बनते हैं। उनकी सदाकत और उनके दावे नबूवत में दलाइल होते हैं, ताकि लोग उनसे इत्तेकाद रखें, उनकी रिसालत का इत्तेकाद रखें, और फिर उनकी बात मानें और अमल करें। तो एक दूसरा मोजज़ा वद्मुम यदा का, जम करें अपने हाथ को और दाखिल करें अपने हाथ को फी जैबिका, वद्मुम यदा का फी जैबिका, अपने बगल में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जब अपना दाएं हाथ अपने बगल में दाखिल किया तो या बगल में, बगल जरा ऊपर है बिल्कुल, जानिब है, जंब है, और बाजू जो जिसे हमारी ज़बान में कहते हैं ना बाजू, ये बाजू है। तो इस जगह दाखिल किया या इस जगह दाखिल किया, ऊपर दाखिल किया या दरमियान बाजू में। तो जब बैर निकाला तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू दाखिल कर और फिर हाथ को बैर निकाल, तखरुज, तो हाथ निकलेगा बैदा, रोशन, मिन गैर सूइन, कि कोई ऐब नहीं होगा। ऐब यानी कोई समझे भाई कि कोई बर्स की तकलीफ है, रोशनी कोई तकलीफ है, ये तकलीफ की वजह से हो गया। हाँ, जैसे एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा अपनी कौम की तरफ कि जा उनको दीन की तबलीग कर। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरी कौम बड़ी सरकश है, मैं जाऊंगा, मेरी बात मुझे नहीं लगता कि वो मान लें, मुझे कोई निशानी अलामत अता फरमाओ। हाँ, ऐसी निशानी जिसको देखे और वो मेरी तस्दीक करे। आपने उसके माथे पर हाथ मुबारक मारा तो उसका माथे से रोशनी जाहिर हुई। रोशनी। उसने अर्ज की या रसूलल्लाह, मुझे ये खौफ है कि ये कौम मेरी जब देखेगी वो कहेंगे ये कोई बीमारी है, ये कोई तकलीफ है। तो आपने उसके हाथ में असा था, सोटी डंडा था, आपने उस रोशनी को उस डंडे की तरफ मुंतकिल किया तो वो डंडा जो है रात को रोशन होता था। ये उसकी अलामत थी। तो अल्लाह ताला इस तरह यानी अपने नबियों को मुअज्जज़ात देता है ताकि तकमील करें लोगों की, लोग देखें मुअज्जज़ात को, दलाइल को और तस्लीम करें, माने। तो हर नबी को अल्लाह ताला ने मुअज्जज़ात अता फरमाए हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत मुअज्जज़ात अता फरमाए हैं। सबसे बड़ा आज़म मुअज्जिज़ा ये कुरान मजीद है। ये कुरान मजीद, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे से पहले जो अंबिया और रसूल भेजे उनको अल्लाह ताला ने मुअज्जज़ात अता फरमाए हैं। और वो मुअज्जज़ात उस वक्त के थे, जब वो वक्त चला गया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गुजर गए,
وہ معجزات بھی ان کے گزر گئے، لیکن اللہ پاک نے مجھے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو ہمیشہ رہے گا، ابد ہمیشہ دہر میں موجود رہے گا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دلیل اس طرح ہے کہ اس کے جاننے کے لیے کہ اس کلام کو سمجھیں، تحقیقی ایمان یہ اس بندے میں آتا ہے جو قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھتا ہے۔ ایک ہے نا بھئی اعتقاد ہے، بس مسلمان ہیں بھئی اعتقاد ہے قرآن مجید دینا، تو یہ ایک اعتقاد ہے، ایک ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اعتقاد ہے، لیکن تحقیقی ایمان یعنی تحقیق ایمان کی دلیل اور تحقیق کے ساتھ ایمان وہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ قرآن مجید کے اعجاز پر مطلع ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسے جیسے ایک سنی بات ہے، دوسری یہ آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو ایک ایمان تحقیقی ایسے ہو جاتا ہے اس منزلے میں گویا کہ دیکھ رہا ہے، کسی شبہ کو راہ نہیں ہے، نہ کوئی احتمال کو نہ امکان کو۔ علم الیقین میں بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ مشاہدہ ایک اعلیٰ درجہ ہے تحقیقی ایمان دا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا جو قرآن مجید ہے، اور معجزات بھی ہیں، لیکن یہ معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے، جتنے تک جو یہ دنیا موجود ہے یہ قرآن مجید موجود ہے۔ اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور یہ پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خدا کی صفت ہے، یہ اس پر فنا نہیں ہے، ہمارے اوپر فنا ہے، لیکن اللہ کے کلام پر وہ کلام خدا کی صفت ہے۔ اور یہ کلام لفظی ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، کلام لفظی اور کلام نفسی، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو یہ کلام ہمیشہ رہے گا قرآن مجید۔ اور یہ حضور کی صداقت اور معجزے پر لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے قیامت تک، قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھ کے غور و فکر کر کے ایمان ان کو نصیب ہوگا، مسلمان ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، یہ دوسری علامت فرمایا من غیر سود مانا عیب، وہ ہاتھ روشن باہر نکلے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو باہر نکالتے تھے تو اتنا روشن ہوتا تھا جیسے سورج کی روشنی، آنکھ دیکھنے والے کی اس کا یعنی عین نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنی زیادہ تیز نور اور روشنی ہوتی تھی۔ یہ دوسری علامت تھی، آیت تھی اور معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام عطا فرمایا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً اُخْرَى، یہ دوسری آیت ہے۔ آیت کا معنی معجزہ، آیت کہتے ہیں علامت کو، نشانی، یہ نشانی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی علامت ہے، نشانی ہے، دلیل ہے، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ عاجز کر دیتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ معجزہ ہے، خرق عادت ہے، اور معجزہ نبی کا ہوتا ہے، معجزہ اور کسی کا نہیں ہے۔ معجزہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ اور نبی جہاں جب نبی آتے تو اعلان کرتے تھے، نبوت کا اظہار ان پر واجب ہوتا تھا اور معجزے کا اظہار،
پھر معجزہ دلیل ہے، یہ بھی ہے کہ ایمان لے آؤ دلیل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم فرمائے، اس میں غور فکر کریں اور ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی معجزات عطا فرمائے، یہ بھی 2 معجزے اس مقام میں جو ذکر ہے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، ایک عصا معجزہ تھا اور دوسرا ہاتھ مبارک ید بیضا، اور فرمایا لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، لنوریک، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، میرے آیات ہیں عظیمہ، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے آیات۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم آپ کو اپنے آیات، بڑے آیات دکھائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، یہ بڑے آیات ہیں، آیات معجزات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ تو اس میں بات ہے بھئی عصا مبارک اور ید بیضا، یہ دونوں عظیم معجزے ہیں۔ جب آپ بیل نکالتے تھے تو روشن ہوتا تھا، ہاتھ روشن، بہت روشنی، حتیٰ کہ آنکھیں چندھیا جاتی تھی، سورج کی طرح روشن، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا آیاتنا الکبریٰ، یہ کبریٰ ہے، کبریٰ مانا بہت بڑا، بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم نے آپ کو یہ عطا کیے تاکہ آپ کو اپنے آیات دکھائیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیں اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف، انه طغى، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، رسالت اور معجزات عطا فرمائے، یہ 2 معجزے۔ پھر فرمایا تو جا فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، طغى تجاوز عن الحد، یعنی حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور حد سے زیادہ فرعون بڑھ گیا کیونکہ اس نے خدائی دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ ہے تو بندہ مخلوق، لیکن مخلوق جب اس حد کو پہنچتی ہے کہ دعویٰ ربوبیت کا کیا تو یہ اپنی حد سے بڑھ گیا اور سرکش ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے انہ طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے، طغى یعنی تکبر میں اتنا بڑھ گیا کہ خدائی دعویٰ کرنے، اور پھر یہ بھی کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی سب سے بڑا اور بلند، اتنا غرہ ہو گیا۔ جب شیطان گمراہ کرتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عبودیت سے، اپنی حد سے آگے چلا گیا۔ طغیٰ کا یہ معنی ہے طغیان، عصیان، تکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کی طرف جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کل کی طرف اللہ کے رسول تھے بھیجے ہوئے، لیکن اس جگہ اللہ پاک نے معجزات دے کے فرمایا فرعون کی طرف جا۔ تو اس میں ذکر کیا گیا چونکہ فرعون ان کا بڑا تھا، بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کے تابع تھی، اس لیے اسی کا ذکر کیا یہاں۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کی طرف، فرعون اور فرعونی جتنے تھے سب کی طرف، اور بنی اسرائیل کی طرف آپ رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، یہ فرعونی قبطی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کی، قال رب اشرح لی صدری، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب
میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری، یہاں دعا کا ذکر آیا ہے. جو اللہ جل شانہ نے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے، نبوت، رسالت سے اور مقام عطا فرمایا، اور حکم فرمایا فرعون کو جاؤ، تو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. دعائیں یہاں ذکر کی گئے ہیں. قال ربی، اے میرے رب، رب اشرح لی، اشرح، رب اشرح لی، رب اشرح لی، شرح یشرح، اشرح یہ امر کا صیغہ ہے. ادنا جب اعلیٰ سے یہ صیغہ استعمال کر دعا ہوتی ہے. اے میرے پروردگار، صدری، میرے سینے کو کھول دے. اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ. نا اور مقام پر بھی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے. تو سینہ، ذکر سینے کا ہے، مراد قلب ہے. میرے قلب کو کھول دے. قلب کھلو، سینہ کھلو. یہ کہ یعنی رسالت کا منصب بہت بڑا منصب ہے. اس منصب میں کئی تکالیف آئیں گی، بڑے بڑے مشقت میں ڈالنے والی چیزیں آئیں گی. جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنے اس کام میں مشقتیں زیادہ ہوتی ہیں، تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. اور دشمنوں کے پاس جانا ہے. فرعون سرکش جو ایک بادشاہ ہے اور ساری رعایا اس کے پیچھے ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اذهب الى فرعون، تو فرعون کے پاس جا، انہ طغی. اب اکیلے تنہا موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے سرکش کو، یہ معمولی بندہ ہو دے تو اس کے سامنے بات کرنی مشکل ہوتی ہے. تو یہ اتنا بڑا کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، خدائی دعویٰ کیا تھا. وہ اتنا سرکش تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جائیں گے تو ایک بہت بڑا محنت کا کام ہے، ہمت کا کام ہے. تو اس لیے شرح صدر کی دعا، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، مجھے ہمت عطا فرما، اور جو تکلیفیں ہیں جو گزرے میرا تحمل اور سینہ فراخ ہو تاکہ میں اس کو برداشت کر سکوں اور اس بڑے یعنی فریضے کو ادا کر سکوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں سینے کی فراخی کی دعا مانگی. تو سینہ جس کا فراخ ہوتا ہے باہمت انسان ہوتا ہے. لوگ سینہ تنگ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. گھروں میں میاں بیوی بس چھوٹی سی بات ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر لیتے ہیں، بچوں کو مارنے شروع کر دیتے ہیں. یہ سینے کی تنگی ہوتی ہے. اب بندہ جو ہے گھر کا سربراہ، وہ بمنزل ایک امیر کے ہے، امیر ہے، امام ہے. وہ بچوں کا حکمران ہے، ان کے اوپر وہ اس کی رعایا ہیں. تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ ہمت. ان سے اگر کوئی تھوڑی چیز دیکھے بھی صحیح ناگوار، ان کو ان کی اصلاح کرے ایسے طریقے سے، خلق عظیم سے. تو جتنا بندے کا سینہ کھلا ہوگا اتنا بندہ کامل ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے. اس میں بہت فصاحت ہے. قال رب اشرح لی صدری، قال رب اشرح لی
لی فرمایا میرے لیے صدری میرے سینے کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یسر آسان کر دے، یسر لی امری میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ بندہ جو کام کر دے، کام بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، مشکل کام ہوتے ہیں، تو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے یا اللہ یہ کام ہے تو بڑا کام مشکل ہے تو آسان کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی یسر لی امری، یہ امر تبلیغ ہے، امر یعنی رسالت، امر نبوت، اس کے فرائض یا اللہ میرے لیے آسان کر دے تاکہ تیری عطا اور عنایت سے، توفیق سے یہ فرائض آسانی سے ادا ہو سکیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور سہل ہو، فرمایا جملہ استنافیہ ہے، جب یہ حکم کیا گیا تو آپ نے یہ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان سے گرہ عقدہ یہ کھول دے۔ وحلل کا معنی کھول دے، وحلل حلہ یہ حلو بھی آتا ہے قرآن مجید میں، یہ مادہ استعمال وحلل عقدۃ من لسانی، حلہ یہ حلو سے ہے، اور حلہ یہ حلو بھی آتا ہے، ولا یحل علیہ غضبی وہ حلول سے ہے۔ حلول کا معنی اترنا، ایک معنی ہوتا ہے کھولنا، یا وحلل عقدہ، عقدہ گنڈ۔ کئی بندے ہوتے ہیں جو زبان ان کی یعنی بندھی ہوئی ہوتی ہے، پوری کھلی ہوئی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے قوم کو خطاب فرمائیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، تو اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری زبان سے گرہ کھول دے۔ اور یہ بیان فرماتے ہیں مفسرین کرام، بھئی کیا آپ کی زبان میں گرہ تھی یا گرہ نہ بھی ہو تو دعا مانگی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری زبان کو بیان کرنے کی قوت عطا فرما دے۔ ضروری نہیں کہ بندے دی زبان اڑدی ہے پھر عرض کریں کہ میری زبان کھول دے، تم بھی اچھا بیان کر سکتے ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے یا اللہ میری زبان کو کھول دے۔ مطلب ہے کہ بیان میں فصاحت عطا فرما، فصاحت، اور ایسا بیان کہ لوگ سنیں اور قبول کریں۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اگرچہ یہاں وہ بات ہے قصے ہوتے ہیں، تو مجھے سوائے قرآن مجید اور حدیث کے قصوں کی طرف زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور چونکہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ قصہ یہ کہ حضرت موسیٰ میں اشارے تنتو ہیں، بھائی فرعون کی داڑھی جو تھی نا وہ موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ لٹکتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے گود میں پایا ہوا تھا، آپ نے اس کی داڑھی سے کھینچا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ، حتیٰ کہ قتل کا ارادہ کیا۔ وہ زمانہ بھی وہی تھا جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، یذبحون ابناءہم، کہ بیٹوں کو بچہ پیدا ہوتا تھا بیٹا تو قتل کرتے تھے، فرعون کا یہ آڈر ہوتا تھا، انہیں پہنچ جاتے تھے۔ تو اندازہ لگاؤ
کہ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو سپاہی آ جائیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے لہذا اس کو ہم ذبح کرتے ہیں مارتے ہیں، کیا گزرتی ہوگی ان پر؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ فرمایا ایک بلا ہے بہت بڑی، ایک آزمائش ہے تمہارے ہوتے بنی اسرائیل دے ہوتے ہاں۔ تو پھر فرعون دی گھر والی آسیہ یہ ایماندار تھیں اور انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ اس نے جو تیری داڑھی سے پکڑا یہ ابھی اس حد کو نہیں پہنچا کہ تیرے ساتھ کوئی وہ دعوت کر رہا ہے، یہ بچہ ہے، بچے کی عادت ہوتی ہے، امتحان طور دیکھ لیتے ہیں، ایک پلیٹ میں موتی رکھتے ہیں دوسرے میں انگارے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے، فرعون بھی دیکھ رہا ہے، ایک قصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات قصے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہاتھ بڑھے نا موتیوں کی طرف تو جبریل امین نے انگارے کی طرف آپ کے ہاتھ کو کھینچ دیا، تو آپ نے انگارہ پکڑا اور منہ میں ڈالا، تو منہ میں جب ڈالے تو وہ انگارہ تھا آگ کا، منہ پر گرہ پڑ گئی تھی نا۔ اس گرہ کے لیے دعا ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میرا گرہ زبان سے کھول دے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کس سے ہیں حکایتیں ہوتی ہیں وہ خبروں کے مرتبے میں ہوتے ہیں، لہذا وہ اس جسم کے حد کو پہنچے ہوئے نہیں ہوتے جیسے کہ قرآن مجید اور حدیث پاک ہوتی ہے متواتر مشہور، تو دل میں یہ بات آتی ہے۔ ایک بندے کا تدبر بھی ہوتا ہے کہ عقدے سے یہ ضروری ہے کہ عقدہ ہو، آپ کو نبوت مل چکی ہے، آپ کو رسالت مل چکی ہے، آپ کو معجزات مل چکے ہیں، تو پھر عقدے سے یہ کہ اللہ میری زبان کو کھول دے، فصاحت عطا فرما، مجھے ایسا بیان عطا فرما کہ میں بیان کروں تو لوگ اسے سنیں تو قبول بھی کریں، اللہ کے نبی کا بیان۔ تو فرمایا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، یہ دلیل یفقہُ قولی تاکہ میرے کلام کو میری بات کو لوگ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ کلام کرو ان کے عقل کے مطابق کرو، یعنی ایسے بیان کرو اس درجے میں کرو کہ لوگ تمہیں سنیں تے سمجھیں بھی صحیح، اے فائدہ تو یہ ہے نا۔ اور ایسے اسرار راز نکات کئی باتیں کی جو اہل اللہ کی ہوتی ہیں وہ عوام کے مناسب نہیں ہوتی، عوام کے مناسب فقہی مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہوتا ہے اور سب کے لیے عام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم ایسی بات کرو کہ لوگ نہ سمجھیں پھر اللہ رسول کو جھٹلائیں، جب سمجھ نہیں آئے گی تو پھر لوگ اس کے اوپر کوئی بات کر بیٹھیں گے، کوئی بات وہ ایسی کریں گے جو مناسب بھی نہیں ہوگی، گناہ میں گر جائیں گے۔ تو لہذا یہ ادب کی بات ہے کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو خاموش ہو گیا، اس میں خاموشی اختیار کرو اور بس اس میں کوئی بات ایسی نہ کرو جس سے تم کا بندہ گناہگار بن جائے۔ اور ادھر حکم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسی بات کرو جو لوگ اس کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، ایسی باتیں نہ کرو جو لوگ نہ سمجھ سکیں یا کوئی لوگوں کو نقصان پہنچ جائے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کا عقدہ کھول دے، عقدہ کھول دے۔ اور مقام پر ہے قرآن مجید میں، اور جو فرمایا کہ یا اللہ ہارون بھائی میرے ساتھ بھیج، ارسل معی ردعی یصدقنی، اے میرے پروردگار یہ بھائی میرا ہارون یہ میرے ساتھ بھیج، ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ بھیج، ردعا یہ میری پشتی ہوگا، میرا تکیہ ہوگا، میرے پیٹھ کو مضبوط کرے گا، یعنی مجھے اس کے ساتھ قوت حاصل ہوگی، میرا وزیر ہوگا اور میرا معاون مددگار ہوگا۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، اور میں اخی میرا بھائی ہارون ہوا وہ افصح منی میرے سے فصیح تر ہے، میرے سے فصاحت زیادہ ہے۔ فصاحت مانا کہ کلام ایسی بولنی جو روشن ہو، ملتبس نہ ہو، رلے ملے نہیں، صاف ستھری، کہ سننے والے کو بالکل اس پر جو ہے نا ان کے کانوں کو متوجہ کرنے والی کلام، وہ افصح منی، اس افصاحوں سے یہ آتا ہے فصیح تر۔ فصیح تر کا معنی یہ ہوتا ہے، اسم تفضیل ہے، جو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنے سے فصیح تر فرما رہے ہیں، تو نفس فصاحت تو ہے، لیکن اللہ سے عقدہ میری زبان سے اللہ کھول دے، یعنی مجھے فصاحت عطا فرما، اور مقام بیان کا درجہ عطا فرما۔ بیان کا بھی ایک فن ہے، ہنر ہے، کمال ہے، یہ بھی ایک کمال ہے، اللہ کے نبیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، پوری امت سے اللہ کے نبیوں میں بیان کا ملکہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں، میں جو بات کروں تو ان کو سمجھ آ جائے، یہ فصاحت بلاغت میں ہے۔ اور فرمایا اللہ جل شانہ نے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور فرعون، اللہ پاک نے فرمایا فرعون کی طرف جا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، دعا میں یہ عرض کیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میری اہل سے میرا ایک وزیر بنا، میرا وزیر ہو۔ وزیر کا معنی معین، اعانت کرنے والا، ظہیر، یعنی میری ٹیک، معتمد میری اہل سے، یعنی اپنی اہل اپنی قرابت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنا معاون اور مددگار سوال کیا۔ یعنی فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل سے، اہل کہتے ہیں قرابت دار، اپنے گھر والے، رشتہ دار، یہ اہل ہوتے ہیں۔ اہل یہ ہوتا ہے اہل و عیال، یہ بھائی قریبی، یہ اہل، عربی میں اہل لفظ بولتے ہیں۔ جو میری اہل سے یعنی میری قرابت سے اللہ میرا ایک وزیر بنا، مجھے عطا کر۔ وَاجْعَلْ لِي مقرر فرما، وزیرا، وزیر جو ہے نا یہ ہوتا ہے جو معاملات میں رائے دیتا ہے یا امور میں مددگار ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ سے ایک وزیر طلب کیا، اور طلب بھی اپنے اہل سے کیا، اپنے قرابت داروں سے۔ زیادہ اعتماد ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے قرابت سے ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہارون اخی، آگے قرآن مجید میں ہے ہارون اخی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی،
बस अखी को आगे में अखिशदुद, ये अखी है, उशदुद ये अमर का सीगा है, तो और यहाँ दुआ है, सवाल है। फरमाया वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी, ये हारून वजीर से बदल है, अत्फ़ बयान है कि वो वजीर कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाम देते हैं, अल्लाह वो वजीर हारून को मेरा वजीर बना। हारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और आपसे उम्र में बड़े थे और बहुत हसीन और जमील थे, बहुत ज्यादा हुस्न था। यह होता है अल्लाह ताला किसी को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुस्न था, जो आपको देखता था मोहब्बत करता था। आगे आएगी बात। हाँ, अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, आपकी शख्सियत पर अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी थी कि जो देखता था ना वो मोहब्बत करता था। देखो, एक मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह का रसूल आपके साथ एक असा है, हैं? ये फिरौन इतना सरकश, खुदे दावा बांधे हुए और सारे मखलूक उसके साथ है, बहुत बड़े जालिम थे। तो बस एक मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका मुकाबला किया। बस मूसा अलैहिस्सलाम इस शान में थे कि आप तक हाथ नहीं बढ़ा सकते थे। वो अल्लाह ताला की निगरानी और नजर में थे, अल्लाह ताला की निगाह और हिफाजत में थे। मूसा अलैहिस्सलाम मौजूदात के साथ थे, फिरौनी हाथ नहीं डाल सकते थे, अगरचे आप उसके महल के करीब भी बैठे होते थे। हाँ, वरना दुश्मन किसी को छोड़ता तो नहीं है, वह खास करके सरकश दुश्मन जो होते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मुझे वजीर अता फरमा, मेरा वजीर हो, मेरी अहल से हो, वो हारून हो, वो मेरा भाई, हारून आखी उशदुद बिही अजरी, या अल्लाह हारून के सबब से मेरी कमर को और मेरी पीठ को मजबूत कर। आदे ना कंधे मजबूत, भिरा कंधे होने, भाई कंधे होते हैं। तो भाइयों के साथ बंदे को एक कुव्वत मिलती है, दुनियावी एतबार से या जिस एतबार से तुम देखो, एक आदत है जिसके भाई ज्यादा होते हैं वो एक कुव्वत वाला समझा जाता है, लोगों में वो इज्जत वाला समझा जाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वजीर हारून का नाम लेके अर्ज की, हारून मेरा भाई, मेरे लिए तुम मददगार बना, मेरा मददगार हो और मेरे इस काम में मेरा शरीक हो। वह अशरीक हो फी अमरी, जैसे आगे कुरान मजीद में वह अशरीक हो फी अमरी, और तू उसे मेरा शरीक कर दे, फी अमरी मेरे काम में मेरा शरीक हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का काम ये रिसालत पहुंचाना है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान नबी हैं और रसूल हैं। तो हजरत हारून के लिए दुआ मांगते हैं, अल्लाह इसको मेरे काम में शरीक कर, यानी इसको नबूवत अता फरमा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये नबी हुए। तो अल्लाह पाक ने कद ऊतीता, ऐ मूसा, हाँ आगे कुरान मजीद, कै मुसब्बिहा का कसीरा, ताकि हम तेरी तस्बीह करें, अल्लाह तेरी तस्बीह करें। नुसब तस्बीह, तंजीह बयान करें, कसीरा बहुत, अल्लाह तेरी पाकी बयान करें हम। ये दुआ मांगी, जबान खोल दे, उकदा खोल दे, और ताकि लोग मेरी कलाम समझें, फिर हारून मेरा मददगार बना दे। ठीक है ना। अब देखो ये फर्क होता है। हजरत एक बात, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल
اپنی قوم نے یہ اعلان کیا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے تم میں سے میرا مددگار؟ اپنی قوم کو تقریر کی تو یہ فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے تم میں سے میرا مددگار؟ کئی مددگار ہوتے ہیں نا بھائی، کسی کام میں ظلم میں ایتا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، ظالم ظلم کرتا ہے، ظلم کر کے پھر کوئی اس کے مددگار ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنی کام کو چلائے رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کا نبی جب قوم سے کہتا ہے کہ من انصاری، تم میں سے کون میرا مددگار ہے، وہ کہتا ہے اللہ، اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں، دین کی تقویت کے لیے میرا مددگار تم میں سے کون ہے؟ قال الحواریون، حواریون نے عرض کی، وہ بولے قال نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ مددگار کی ضرورت، یہ کوئی مددگاری کوئی اللہ کے سوا سے تو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، وحی اترے، معجزات ہیں، پھر اپنا وزیر ہارون اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا یہ اعتماد اللہ کے سوا غیر پر کر رہے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ اللہ کے سوا اعتماد نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لہذا جو مدد ہوتی ہے لوگوں کی، یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اب کوئی جو مومن مددگار ہو جاتے ہیں نیکی کے راستے میں، کوئی مستقل تو نہیں ہوتے، وہ مستقل جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، باقی جو مخلوق ہے وہ مددگار ہوتی ہے کسی کی نیکی کے راستے میں۔ مومن مددگار مدرسہ ہے، مسجد ہے یا جہاد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، یہ اس میں داخل ہے۔ وَتَعَامَلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مدد کرو۔ مدد کرنے کا حکم ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیرے سے ہی قدرت طلب کرتے ہیں، اس کے منافع نہیں ہے۔ جس طرح یہ لوگ مددگار کون؟ اللہ، ہمارا ایمان ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مسلمان آدمی کسی سے جو مدد مانگتا ہے تو وہ مدد اللہ سے ہٹ کر مانگتا ہے۔ وہ اللہ تعالی کی ہی مدد ہوتی ہے، اس سے بہن نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ رسول، نبی اور مؤید بالمعجزات، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے میرے اہل سے ایک مددگار عطا فرما۔ یہ مددگار نیک لوگ نیکی کے کاموں میں، سلوک میں، کاملین روحانی تعاون ہوتا ہے، یہ نیکی کے کاموں میں تعاونوا علی البر والتقویٰ کے قبیلے اس آیت کے تحت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے ساتھ منافات نہیں ہے، یہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے میرے اللہ میرے کام میں، میرے منصب جو نبوت ہے، میرے کام میں تبلیغ دین ہے، ہارون کو میرا شریک بنا، میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آگے آ رہا ہے اور ادھر عرض کرتے ہیں کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں، کثیر بہت زیادہ تسبیح کریں، اللہ کی تسبیح، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کریں، کثیر بہت ذکر۔
اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، یا اللہ تیرے لیے نماز پڑھیں ہم، بہت نمازیں، نسبحہ کا ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نصلی لکا کثیرا، اور ایک تفسیر یہی ہے کہ تسبیح اور نذکرک کثیرا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تیرا ذکر کریں کثیر، تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں کثیر. ہاں؟ اللہ پاک نے فرمایا قال یہ ارشاد پر انکا کنت بنا بصیرا، یا اللہ تو ہمارے ساتھ بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، اور تو ہمیں جانتا ہے. انکا کنت بنا بصیرا، تو ہمیں دیکھتا ہے اور ہم تیری یعنی علم کے احاطے میں ہیں اور تیری نگاہ میں ہیں، تیری نگاہ اور تیری نگرانی میں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قد اوتیت، تحقیق عطا کیا گیا، تجھے عطا کر دی گئی، یہ دعائیں ساری عطا کر دی گئی. سؤلک، تیرا مسئول، تیرا مطلوب وہ ادا کر دیا گیا، جو دعائیں مانگی عطا کر دی گئی. یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہمارے احسانات تیرے اوپر اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ان احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ اور بھی احسان ہے، جیسے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تیرے اوپر اور بھی ہمارے احسان ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے، اللہ فرماتا ہے جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی بھیجی، وحی اِلَىٰ أُمِّكَ، تیری ماں کی طرف ہم نے وحی بھیجی. یہ ذکر کیا ہے کہ وحی کے کئی معنی ہیں، ایک وحی الہامی، ایک وحی نبوت رسالت، یہاں وحی الہامی ہے. اللہ تعالیٰ نے الہام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا. یہ وحی سے مراد وحی نبوت نہیں ہے، کیونکہ اس بار اجماع ہے امت کا کہ عورتوں سے کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا ہے. نبی اور رسول مردوں سے آئے ہیں، عورتوں سے نہیں آئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اپنی مخلوق کی طرف، انسانوں کی طرف بعثت فرماتا ہے تاکہ ان کو واعظ کرے، نصیحت کرے اور اللہ کا رستہ دکھائے. داعی ہو الی الحق، تو وہ داعی الی الحق پھر لوگوں کے سامنے آئے گا. تو عورتوں کی شان سے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آئے. ہاں، عورت ایک مستورہ ہے، نازک صنف ہے، اور جہاد بھی ہر زمانے میں رہا ہے. تو اللہ کے نبی جہاد کرتے ہیں، تو عورت جہاد کے آل بھی نہیں ہے، وہ نازک صنف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ واقع ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے کہ عورتوں کو نبوت نہیں ملی، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے. تو یہاں جو آیا وَإِذْ أَوْحَيْنَا، ہم نے وحی بھیجی، اِلَىٰ أُمِّكَ، تیری ماں کی طرف اے موسیٰ وحی بھیجی. تو یہ وحی، پھر وحی سے مراد وحی نبوت نہیں ہے، نبیوں والی وحی نہیں ہے، یہ ولیوں والی وحی ہے. ولیوں والی وحی کیا ہوتی ہے؟ وہ الہام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے، اور جس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے وہ اس بات کا انہیں جزم آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے کہ اسی طرح ہے اور ہم نے کرنا ہے. اور یہ بھی ایک خصوصیت کی بات ہے، ورنہ الہام کو شریعت پر پیش کرتے ہیں. کسی کو جو الہام ہو شریعت پر پیش کرے گا،
الہام اولیاء اللہ کو الہام ہوتے ہیں، وہ الہام کیا ہوتا ہے کہ کسب کو دخل نہیں ہوتا، بس اللہ کی طرف سے ایک بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب کیا پتا کہ یہ الہام ہے یا وسوسہ ہے، وسوسہ بھی دل میں آ جاتا ہے تو پھر اہل اللہ وہ اپنے تجربے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ الہام ہے، وسوسہ نہیں ہے، اور وہ کوئی ایسے الہام کہ وہ پھر کتاب اللہ پر پیش کرتے ہیں، سنت رسول اللہ پر پیش کرتے ہیں، سنت اور کتاب تائید کرتی ہے الہام کے، پھر اس پر وہ ان کو جزم آتا ہے کہ یہ الہام ہے، وسوسہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات آئی۔ اور بھی طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طریق سے، بہرحال تمہارے دل میں ہو سکتا ہے تمہارے شک شبے واقع ہوں، تو اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی تیرے اوپر احسان کیے، وہ احسانات یہاں شمار ہوئے، اور ٹائم آگے چلا گیا تو خیر اتنی بات تاکہ وہ سمجھنے کہ ما یوحا، جو اللہ تعالی نے آپ کی ماں کی طرف الہام کیا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا انقذ فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو جب پیدا ہوا، فرعون کا حکم کر قتل کا، اللہ پاک نے آپ کو الہام کر دیا کہ اس بچے کو تو تابوت میں رکھ، تابوت بنایا، اس کو مضبوط بنایا گیا، اور پھر فقذ فیہ فی الیم، پھر اس کو پانی میں ڈال دے۔ یم یہاں دریائے نیل کا ذکر کیا مفسرین کرام نے، قرآن نے فرمایا یم کہتے ہیں چھل کو، جو پانی بہت کثیر ہو، وہ دریاؤں کا پانی۔ فقذ فیہ فی الیم، پھر تو اس کو دریا میں ڈال دے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے یہیں سے شروع کریں گے، ٹائم اوپر ہو گیا ہے، معذرت کرتے ہیں، میں نے ابھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہم سارے مسجد میں بیٹھے ہیں اور جمعے کی انتظار کر رہے ہیں، ثواب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔